اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ۔ مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا، اب ان سے خدا اور رسول کی طرف سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے، لہذا کافرو 4 مہینے تک آزادی سے زمین میں سیر کرو، اور یہ یاد رکھو کہ خدا سے بچ کر نہیں جا سکتے، اور خدا کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ اور اللہ اور رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن انسانوں کے لیے اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں مشرکین سے بیزار ہیں، لہذا اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر انحراف کیا تو یاد رکھنا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ اور پیغمبر، آپ کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، علاوہ ان افراد کے جن سے تم مسلمانوں نے معاہدہ کر رکھا ہے اور انہوں نے کوتاہی نہیں کی ہے اور تمہارے خلاف ایک دوسرے کی مدد نہیں کی ہے، تو 4 مہینے کی بجائے جو مدت طے کی ہے اس وقت تک عہد کو پورا کرو کہ خدا تقوی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو کفار کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور گرفت میں لے لو اور قید کر دو، اور ہر راستہ اور گزرگاہ پر ان کے لیے بیٹھ جاؤ، اور راستہ تنگ۔ پھر اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو کہ خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر مشرکین میں کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو تاکہ وہ کتاب خدا سنے، اس کے بعد اسے آزاد کر کے جہاں اس کی پناہ گاہ ہو وہاں تک پہنچا دو، اور یہ مراعات اس کے لیے ہیں کہ یہ جاہل قوم حقائق سے آشنا نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کے نزدیک عہد شکن مشرکین کا کوئی عہد و پیمان کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، اگر تم لوگوں نے کسی سے مسجد الحرام کے نزدیک عہد کر لیا ہے تو جب تک وہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو کہ اللہ متقی اور پرہیزگار افراد کو دوست رکھتا ہے۔ ان کے ساتھ کس طرح رعایت کی جائے جبکہ یہ تم پر غالب آ جائیں، تو نہ کسی ہمسائیگی اور قرابت کی نگرانی کریں گے اور نہ کوئی عہد و پیمان دیکھیں گے، یہ تو صرف زبانی تم کو خوش کر رہے ہیں، ورنہ ان کا دل قطعی منکر ہے اور ان کی اکثریت فاسق اور بد عہد ہے۔ انہوں نے آیات الہیہ کے بدلے بہت تھوڑی منفعت کو لے لیا ہے اور اب رائے خدا سے روک رہے ہیں، یہ بہت برا کام کر رہے ہیں۔ یہ کسی مومن کے بارے میں کسی قرابت یا قول و اقرار کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، یہ صرف زیادتی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم صاحبان علم کے لیے اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ عہد کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے سربراہوں سے کھل کر جہاد کرو کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید یہ اسی طرح اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ کیا تم اس قوم سے جہاد نہ کرو گے جس نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے اور رسول کو وطن سے نکال دینے کا ارادہ بھی کر لیا ہے اور تمہارے مقابلہ میں مظالم کی پہل بھی کی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو خدا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خوف پیدا کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا اور رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر فتح عطا کرے گا، اور صاحب ایمان قوم کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ اس کی توبہ کو چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جبکہ اللہ نے ابھی یہ بھی نہیں دیکھا ہے کہ تم میں جہاد کرنے والے کون لوگ ہیں جنہوں نے خدا، رسول اور صاحبان ایمان کو چھوڑ کر کسی کو دوست نہیں بنایا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ کام مشرکین کا نہیں ہے کہ وہ مساجد خدا کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے نفس کے کفر کے گواہ، ان کے اعمال برباد ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے اور جنہوں نے نماز قائم کی ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے اور سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو عنقریب ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آبادی کو اس کا جیسا سمجھ لیا ہے؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور رائے خدا میں جہاد کرتا ہے، ہرگز یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔